السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ شکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 1 دسمبر HIV ایڈز سے آگاہی کا عالمی دن ہے۔ اس بیماری کے متعلق ہم جانیں گے کیونکہ یہ بیماری انسانی جسم میں داخل ہو کر قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے۔ اس بیماری کے حوالے سے ہم مزید جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر ارشاد حسین کاظمی صاحب۔ ڈاکٹر ارشاد حسین کاظمی صاحب، HIV ایڈز کا ہم دن منا رہے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ HIV کے حوالے سے لوگوں کے دماغوں میں بہت زیادہ خوف اور ہراس موجود ہے، تو کیا کہیں گے آپ اس خوف و ہراس کو ختم کرنے کے لیے اور احتیاط اور بچاؤ؟ جی بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی معلومات میں ہے کہ HIV ایک وائرس ہے، جیسے ہیپاٹائٹس B کا وائرس ہوتا ہے یا ہیپاٹائٹس C کا وائرس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ انسانی جسم میں جیسے آپ نے بتایا داخل ہو کر قوت مدافعت جو ہماری ہوتی ہے اس پہ جا کے حملہ آور ہوتا ہے۔ جی، نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جراثیم جو جسم کے اندر موجود ہیں یا باہر سے آتے ہیں، وہ انسانی جسم میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کھانسی پیدا کریں گے، وہ اسکن کے امراض پیدا کریں گے، وہ نظام ہضم کے پیٹ کی بیماریاں جیسے بالکل مختلف بیماریاں انسان پہ ایک ہی وقت میں حملہ آور ہوں گی، کیونکہ اس کا مدافعتی نظام جو ہے وہ بالکل ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اچھا، خوف بالکل تھا جب یہ مرض 80 کی دہائی میں اس کا پتہ چلا تھا، تو اس کو جوڑا گیا تھا جنسی بے روی سے، ہم جنس پرستی سے، اور تب کہا جاتا تھا یہ لا علاج ہے، یعنی اس ایڈز کا مطلب ہے موت۔ تو اس کے بعد سے سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ HIV ایڈز کا نہ صرف یہ کہ علاج موجود ہے، وہ بالکل اب تک ایسا ہے کہ وہ لائف لانگ زندگی بھر لینا پڑتا ہے۔ تو زندگی بھر تو ہم فار ایگزامپل بلڈ پریشر کی دوائی بھی لیتے ہیں، بالکل شوگر ڈائبٹیز کی بھی لیتے ہیں، اسی طرح سے الرجیز کی ہم دوائی لیتے ہیں، اسی طرح سے اس کی دوائی لینی پڑتی ہے۔ لیکن اب یہ خوف جو ہے ختم ہونا چاہیے، اس کا علاج موجود ہے، اور اس ملک میں الحمدللہ پاکستان میں 51 سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ مفت، بالکل مفت دستیاب ہے، ادویات اس کی دستیاب جی بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا علاج مرض نہیں ہے؟ نہیں، ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اس مرض سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا احتیاطیں اختیار کرنی ہوں گی، یہ ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیے۔ جی بالکل۔ اب دیکھیے، اس میں سب سے بڑی احتیاط جو ہم کر سکتے ہیں وہ ان چیزوں سے بچنا ہے جن کے ذریعے یہ مرض ایک انسان سے دوسرے انسان کو منتقل ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہم غیر ضروری انجیکشنز لگوانا بند کر دیں۔ پاکستان میں پر کیپیٹا یعنی فی کس 4.5% انجیکشن لگتے ہیں، 4.5 ٹھیک ہے پر پرسن۔ اب دیکھیے، اس ملک کی آبادی اگر 24 کروڑ ہے اور ہر شخص سالانہ 4 سے 5 انجیکشن کروا رہا ہے تو یہ غیر ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ ختم ہونا چاہیے، کویکس کے پاس ہم نہ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی ہوگی، میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، انجیکشن سے پرہیز کریں۔ اگر انجیکشن سرنج جو ہم لگا رہے ہیں وہ اگر بالکل فریش ہے، نئی ہے، اور ڈاکٹر یا پیرامیڈیک اسٹاف آپ کے سامنے کھول کے لگاتا ہے، تب تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے؟ بالکل نہیں، ٹھیک، بالکل نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت انجیکشن سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل زندگی میں بالکل انجیکشن لازم بھی ہوتے ہیں، لگنے چاہیے، لیکن وہ ہیلتھ کیئر سیٹنگز میں جس طرح سے لگنے چاہیے وہ اسٹرلائز ہونی چاہیے سرنجز۔ بالکل، تو عطائی یا آلودہ سرنجز، ٹھیک ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
جی مزید آگے ارشاد جی فرمائیے. اب دیکھیے پاکستان میں HIV جو پھیلتا ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ ہے ڈرگ یوزرز میں جو سرنج کے ذریعے نشہ استعمال کرتے ہیں. شدہ سرنجز استعمال کر رہے ہیں ڈرگ یوزرز. بالکل پلوں کے اور نالوں میں ہمیں بیٹھے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں. مل جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اپنی سرنج جو ہے یہ شیئر کرتا ہے. بالکل. اگر ایک شیئر کرنے والے کو ہیپاٹائٹس B, C یا HIV ہے تو لازماً وہ دوسرے کو شخص میں منتقل ہو جائے گی. بالکل. ایک چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ جی یہ کی پاپولیشن ہم بولتے ہیں اس سے مراد ہوتی ہے انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز جو سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں. ان میں میل فیمیل سیکس ورکرز اور ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. ان میں پریویلنس اس کا زیادہ ہے. عام آبادی میں یہ کم ہے اور اس کا پاکستان میں جو پریویلنس ہے وہ 0.01% ہے. اچھا جی. تو یہ کی پاپولیشنز میں زیادہ ہے, عام آبادی میں اتنا نہیں ہے. 0.01% اس کا پریویلنس ہے. اچھا جو آپ نے مریضوں کی نمبر کی بات کی وہ یہ ہے ہمارے پاس اس صوبے میں 19,766 HIV پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. تخمینہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 2,10,000 HIV پازیٹیو لوگ ہیں جن میں سے 50% پنجاب میں ہیں. اچھا. 43% جو ہے وہ سندھ میں ہے جو کہ بنتا ہے 90,300 لوگ. ٹھیک. سو 90,300 میں سے تقریباً 22% ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جو 19,766 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ بھی نہیں کرواتے. اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو HIV ایڈز وائرس منتقل ہو چکا ہے, اب وہ سرنج کے ذریعے ہوا ہو یا اگر ہم کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو دانتوں کے آلات جو استعمال کیے گئے یا ڈیورنگ آپریشن جو آلات استعمال کیے گئے اس کی وجہ سے ہو, تو لوگ اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف جنسی بے روی اور جو دیگر معاملات ہیں مشکوک ان کی وجہ سے یہ HIV ایڈز جو ہے وہ پھیلا ہے. جی ایسا سمجھنا درست نہیں ہے اور اب ایسا ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو ان کو ڈیٹا جو ہے HIV ٹیسٹ کا ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے قانوناً. اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ فیسلٹی میں بھی جا کے HIV ٹیسٹ کرائے گا, اگر وہ خدا نخواستہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اس کا پتہ لگنا ہے. آٹومیٹکلی آ جائے گی آپ کے پاس ڈیٹیلز. ٹھیک ہے. بالکل. جب وہ آ جائے گی تو ان کا نمبر بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے, نہ ڈرنے کی بات ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ رابطے میں آتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں ڈیٹ پہ فلاں جگہ سے یہ ٹیسٹ کروایا تھا, آپ کے مزید ٹیسٹ ہوں گے. اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو اس کے باوجود بھی مزید ٹیسٹ ہوں گے. پھر وثوق سے ہم کہیں گے کہ پازیٹیو ہے, کنفرم ہو جائے گا تو ہم آپ کو ٹریٹمنٹ پہ ڈال دیں گے. بالکل. تو ہمارے کاؤنسلرز ہیں, وہ کاؤنسلرز ظاہر ہے سائیکالوجی میں ڈگری یافتہ ہیں, وہ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں علاج کے لیے آمادہ ہو. اگر آپ نہیں کرائیں گی یا نہیں کرائیں گے ٹریٹمنٹ تو خدا نخواستہ یہ ایڈز میں بدل جائے گا کچھ سالوں بعد. صحیح. اور پھر وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. اگر آپ اپنا علاج ابھی شروع کریں گے تو ایک نارمل انسان کی طرح ایک نارمل ہیلدی پروڈکٹیو لائف جی سکیں گے, شادی بھی کر سکیں گے. HIV نیگیٹو مرد یا خاتون کے ساتھ شادی بھی ہو سکتی ہے. اچھا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی HIV نیگیٹو پیدا ہوگا. اس لیول تک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل دستیاب ہے اور فری آف کاسٹ دستیاب. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب علامات کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ بتایا جائے کہ کیا علامات ہیں اگر کسی کو یہ وائرس ہو جاتا ہے. دیکھیے وائرس ہوگا تو اس کی تو کوئی علامت فی الحال نہیں ہوگی. جیسا میں نے عرض کیا وہ جب آگے چل کے قوت مدافعت اس حد تک کمزور ہو جائے کہ ایڈز ایک بیماری کی صورت میں نکلے, وہ ایک پورا سنڈروم ہے. اس میں مثال کے طور پہ اسکن پہ مختلف قسم کے داغ آتے ہیں. صحیح. اچھا اورل تھرش ہو جاتا ہے اس میں پیٹ کی بیماریاں آ جاتی ہیں, اسہال ہونے لگتے ہیں. اس طرح سے پلمونری انفیکشن ہوتا ہے اور HIV پازیٹیو لوگوں میں سب سے زیادہ جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ٹیوبرکلوسس کا ہوتا ہے. اچھا. کیوں کہ مدافعتی نظام کمزور ہے اور TB کا جراثیم جو ہے وہ پاورفل جراثیم ہے. ٹھیک, مطلب کوئی بھی بیماری پر حملہ آور ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی مہلک جراثیم بشمول TB ان پہ حملہ آور ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیٹ ہے اور اسی نظام میں فار ایگزامپل صرف اسکن کے انفیکشن ہوں گے. نہیں, کوئی بھی انفیکشن باڈی میں ہو سکتا ہے اور ایک ہی وقت میں مختلف سسٹمز کے انفیکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزن کا تیزی سے گرنا. جی ہاں. پیٹ کے امراض آپ نے بتایا, نزلہ بخار کا ہو جانا. بالکل.
یہ بھی ایک اس کی علامات ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اس میں احتیاطاً ایک ٹیسٹ HIV کا بھی کروا سکتے ہیں. میں تو کنونس کر رہا ہوں ہماری پبلک کو, ہمارے شہریوں کو, خاص کر یوتھ کو, کہ جیسے ہم ہیپیٹائٹس B-C کرا لیتے ہیں, HIV بھی کرا لینا چاہیے, اور اپنا اسٹیٹس مجھے, آپ کو, ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آیا HIV پازیٹیو ہیں ہم یا نیگیٹیو ہے, اسٹیٹس پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کیا اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کورس میں شامل کر دیا جائے, یا ٹیکہ جات مہم جس طرح کی ہمارے یہاں چلتی ہیں اس میں شامل کر دیا جائے کہ اب یہ ٹیسٹ جو ہے ہر بندہ کروائے HIV کا؟ اس وقت جو ہمارے پاس قانون ہے اس میں HIV آپ لازم نہیں ہے اس میں, اور یہ والنٹری ایکٹ ہے, جس کی وجہ سے ہم رضاکارانہ طور پہ جو بھی چاہے کروا سکتا ہے. انکریج کرتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پہ کروائے. ٹیکہ جات میں اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ دیکھیے اس میں ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہوتی ہیں. HIV جو ہے اس کی کوئی ویکسین ابھی تک نہیں ہے, اور 3 ملکوں میں ضرور اس ویکسین کو کے ٹرائلز ہو رہے ہیں, لیکن یہ مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کی احتیاط کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں HIV کے وائرس سے بچنا ہے, ایڈس سے بچنا ہے, تو ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی؟ جی, جیسے میں نے عرض کیا کہ عطائیوں کے پاس مت جائیں. ٹھیک. غیر ضروری انجیکشنز نہ لگوائیں. صحیح. اگر آپ باربر کے پاس جا رہے ہیں, کہیں بھی وہ کسی بھی کلاس کا باربر ہو, تو وہاں پہ آپ ڈسپوزیبل کٹ یوز کروائیں. اچھا, انتقال خون جب بھی کبھی ہو, فیملی میں ضرورت پڑتی ہے, کسی کی سرجری ہو رہی ہے, تو وہ یقین کر لیں کہ مستند بلڈ بینک سے لیا گیا ہے اور اسکرین شدہ ہے. صحیح. اچھا جی, اس کے علاوہ ہے کہ ہمارے یوتھ میں اور عام طور پہ ہماری پبلک میں جو چیز ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ایگزسٹ ضرور کرتی ہے, کہ دیکھیے سیکس ورکرز ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں اور ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنسی بے راہ روی سے بچا جائے, اور اگر شادی شدہ ہیں تو شریک حیات تک جنسی تعلق کو محدود رکھا جائے, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو بھی احتیاط کریں. تو یہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے اس مرض سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں سندھ میں اس وقت کتنے سینٹر کام کر رہے ہیں, اور کن کن جگہوں پر کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اگر مریض وہاں جاتا ہے تو کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, یا مریض کس طریقے سے پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ جی, ایسا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس صوبے میں جہاں کہیں بھی HIV ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اب ہمیں رپورٹ ہوگا اور ہوتا ہے, تو ہم پہنچتے ہیں HIV پازیٹیو شخص تک اور لنک کرواتے ہیں اس کا اپنے سینٹر کے ساتھ. ہمارے صوبے بھر میں 17 سینٹر ہیں, 17 HIV ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں, اور ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں کم از کم ہمارا سینٹر ہے. کراچی میں ہمارے 7 سینٹر ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو رجسٹرڈ HIV پازیٹیو لوگ ہیں ان کا 46% کراچی ڈویژن سے ہے. تو ہمارے کراچی میں زیادہ سینٹرز ہیں, اور ابھی ہم 2 اور سینٹرز کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں کراچی میں. تو یہ لنک کرواتے ہیں ہم, اور ہمارے سینٹرز ہم جو اپنا IC مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں بھی ان کا پتہ ہوتا ہے. ہماری ہیلپ لائن ہے, وہاں سے پتہ کیا جا سکتا ہے کہ مجھے قریبی سینٹر کون سا پڑتا ہے, میں کہاں سے ٹریٹمنٹ شروع کروں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہیپیٹائٹس B-C ایک کامن مرض ہے, اور ہمارے خاندان میں, ایکسٹینڈڈ فیملیز میں, ہمارے دوستوں میں, جاننے والوں میں کسی نہ کسی کو یہ مرض ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے. اسی طرح سے HIV بھی ایک وائرس ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی بھی ٹریٹمنٹ اسی طرح سے موجود ہے جیسے ہیپیٹائٹس B کی ہے. ہیپیٹائٹس C کی 12 ہفتوں کی ہے, لیکن ہیپیٹائٹس B کی لانگر ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا HIV اگر ایڈس کسی کو تشخیص ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کا کورس ہے یا تاحیات مریض کو میڈیسن لینی پڑتی ہیں؟ جی بالکل, یہ تاحیات میڈیسن لینی پڑتی ہیں. آگے چل کے امید ہے کہ اس میں پیش رفت ہو, کیونکہ ایک تو اس کے بچاؤ کی جو میڈیسن ہے وہ ہم نے لانچ بھی کی جون میں سندھ میں, پاکستان میں پہلی بار ہم نے وہ لانچ کی ہے. جو HIV پازیٹیو لوگوں کے جو پارٹنرز ہیں وہ استعمال کریں گے اور HIV سے وہ محفوظ رہیں گے. تو ایک لانگ ایکٹنگ انجیکشن آ رہی ہے, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائے, اور امید ہے کہ آئندہ سال نیکسٹ کوارٹر 2 کوارٹرز کے اندر یعنی 6 مہینوں کے اندر
وہ پاکستان میں انٹروڈیوس ہو جائے تو وہ امید ہے کہ ایک ہی انجیکشن لگنے سے کئی مہینے تک پھر کوئی میڈیسن نہیں لینی پڑتی. ٹھیک، مطلب اس طرح کا بھی علاج موجود ہے. بالکل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ارشاد حسین قاضمی صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور HIV ایڈس کے حوالے سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہی دی. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، HIV ایڈس اب لا علاج نہیں رہا، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی کہ اس مرض سے بچا جائے. شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری میڈیا ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.